اس کے بڑھتے ہوئے فتنے کے مقابلے میں آج سے مرزا ملعون کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسے اپنے مسائل میں سے جس مسئلے پر سب سے زیادہ گھمنڈ ہے وہ ایک مسئلہ اپلوڈ کرے، وہ ایک مسئلہ جس پر اسے سب سے زیادہ گھمنڈ ہے۔ اللہ کے فضل سے میری سینکڑوں شاگرد اس کا محاسبہ کر کے دن دہاڑے اس کو تارے دکھا دیں گے۔ اصل میں یہ فتنہ پلانٹ کیا گیا اور مرزا قادیانی کی طرز پر اس کو اٹھایا گیا کہ یہ گستاخ کہتے ہو انجینئر کو، قادیانی کہتے ہو تم انجینئر کو، اور تمہارے سارے بزرگ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مار کے گئے ہیں، رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کر کے گئے، وہ کتابیں تم لوگ آج تک چھاپ رہے ہو۔ سب سے پہلے چشتی رسول اللہ آئے، مشہور زمانہ۔ اب ویسے حشر بیشت والوں نے نا اس واقعے کو نا چینج کر کے نا وہ چشتی رسول اللہ کی جگہ بھی محمد رسول اللہ کر دیا، باقی سارا واقعہ اونجی لکھے آ جائے، مولوی دی عقل پوری جی ہوندی جائے۔ وہ کہتے ہیں جی وہ معین الدین چشتی المتوفا 633 ہجری، اب پتہ نہیں انہوں نے یہ کیا کہ نہیں، ہم ایک ٹن حسن ظن رکھتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا ہوگا، ان کے کسی ماننے والے نے لکھ دیا، بال ان کا دعویٰ ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ان کے پاس کوئی مرید ہونے آیا تو انہوں نے کہا کہ تم کلمہ کیسے پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو انہوں نے کہا ایک دفعہ میرے کہنے پہ پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، نعوذ باللہ۔ دے گا تو اشرف جلالی جواب دا، اور اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہے کہ فرقوں کی دکانیں بند، the damage has been done۔ یہ کہہ رہا ہے انجینئر کی گستاخ زبان کو لگام دی جائے اور تیرے بابوں کی زبانیں کھینچی جائیں۔ پھر میں وہ خادم حسین رضوی صاحب والی بات کروں گا، انہوں ہلکا نہ جانو، ہاں جڑا پونکدا جے نبی تے پونکدا جے، تو تواڈے بزرگ بھی نبی تے پونک کے گئے نے۔ تو دیکھو جنہ انہوں نے پچھلے 1200 سال پونکیا سی، 12 سال اللہ تعالیٰ نے کڈی وڈی بلا چھڑ دیتی ہے، ہاں سارا گند صاف ہو گیا جے 12 سال۔ ہوں صرف میمز بننیاں جے، ہاں ہوں تہاڈی چیخاں لوگ سنتے ہیں، ایک وڈی بوتل رکھ کے یا دودھ پتی دا کپ رکھ کے، ہاں تے نال ایک چپساں دا پیکٹ، بس اے تہاڈی ٹوٹل اوقات جے۔ ہوں وہ کہتے ہیں اس نے پڑھ دیا، وہ اتنے خوش ہوئے کہ اس خوشی میں انہوں نے اسے بیعت کیا، انعامات سے نوازا، اور اینڈ پہ جاتے جاتے انہوں نے کہا کہ وہ کلمہ تو وہی تھا جو پہلے تم نے پڑھا تھا، یہ میں نے تمہارا امتحان لیا تھا۔ اب یہ آخری جملے پکڑ کے کہتے ہیں دیکھیں انہوں نے رجوع کر لیا نا بھائی، جس وقت اس نے چشتی رسول اللہ پڑھایا تھا اس وقت وہ پڑھانے والا خود بھی کافر ہو گیا تھا، جب تک کہ وہ خود کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ ہوتا، اور کافر ہونے کی وجہ سے اس کی بیعت بھی ٹوٹ گئی، چاچی بھی گئی۔ اوے چاچو پہلے چاچی نہ نکاح دوبارہ کر، پھر مرید دوبارہ کر۔ چاچو تیری چاچی گئی، ہاں کلمہ کفر بولنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ کو تو کہتے ہیں آپ جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ کے چلے جائیں جرمنی تو ہو جائیں گے، تو آڈے بابے سچی مچی اپنے نامہ دے کلمے پڑھانتے وہ نہیں ہون گے؟ دیکھا کتنے چک مارے جا کے میں، چیکاں سنو انہاں دیاں، کہتے بعد اشتے کر لے رہا، بعد چھڑو پائی، کیا سیدنا ابوبکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین اپنے دور خلافت میں نیو مسلمز کو پہلے اپنے ناموں کے کلمے پڑھاتے تھے؟ بے شرمو، اپنے بابوں کو بچانے کے پیچھے جھوٹا دفاع کرتے ہو کہ جی بعد اش کر لیا سی۔ اس طرح نہیں ہوتا، توبہ کرنے کا پھر طریقہ یہ ہے کہ خود سے پہلے مسلمان ہوں گے، خود پہلے ایک پیر تلاش کریں گے، کیونکہ وہ چین بھی ٹوٹ گئی، اس کی اپنی بیعت بھی ٹوٹ چکی ہے، اس کو کہاں سے مرید کرے گا؟ اچھا یہ میں نے زخم ان کا اتنا چھیلا، اب دیکھیں ایک ایک کر کے سارے میدان میں آئے کہ یہ کتابیں چینج ہو گئی ہیں، یہ واقعہ ہے ہی غلط ہے میں صدقے میرے تو پہلے کیوں نہیں سی پتا؟ تواڈے پچھلے 1000 سال کے سارے بزرگوں کا علم غیب فارغ ہو گیا، آپ تو کہتے ہو بزرگ دلوں کا حال جانتے ہیں، کتابیں چھاپتے رہے بزرگ، کسی کو نہ پتا چلا؟ وہ مجدد کون ہے جس نے تمہیں بتایا؟ ہاں یہ میں فار دا سیک آف جوک کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ان سے کوئی سرٹیفکیٹ لینے کی، یہ ان کو شوق ہوتا ہے مجدد کہلوانے کا۔ وہ بتاؤ کس نے تمہیں بتایا؟ کہتے ہیں دیکھیں جی اعلیٰ حضرت نے نا فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے انا رسول اللہ تو وہ کافر ہوگا۔ یار اعلیٰ حضرت نے کیڑی راکٹ سائنس ہے جڑی عوام نو دسی ہے؟ تو سب مسلمانوں کو پتا ہے، یہ اس کا فخر بتا رہے ہیں کہ جو انہوں نے بہت پیارا فتویٰ دیا جو کہ
کہہ دے رسول اللہ کے بعد کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو وہ کافر ہوگا. ایک کیڑی ہونے کوئی ایسی وڈی گل ہے جڑی سمجھاتی امت نو. یہ پتا انہوں نے کیوں نکالا؟ کیونکہ میں اعلیٰ حضرت پڑھ لیا. ہائے صدقے. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ جو چشتیہ کے بزرگ ہیں نا، ان کی کتابوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو انہوں نے اعلیٰ حضرت کے پیچھے چشتی رسول اللہ کو چھپا لیا کہ حشد بیشت بھی چشتیہ کے بزرگوں کی کتاب ہے، لہذا نا اعلیٰ حضرت بری ہیں اس سے. وہ تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کتابیں بدل چکی ہیں، تو ہمارے مجدد تو اعلیٰ حضرت ہیں. نہ سرکار، وہ 14ویں صدی کے مجدد نے، 15ویں ہیں. ہاں ایس صدی کا مجدد چاہیے، وہ تو 14ویں صدی کے مجدد نے. اور دوسرا، اعلیٰ حضرت سے بھی یہ غلطی ہو گئی. انہوں نے فتاوی رضویہ کے اندر ایک کتاب کی تعریف کی 7 سنابل، اور کہا کہ یہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اس کتاب میں چشتی رسول اللہ نکل آیا ہے. لہذا اعلیٰ حضرت کا کہنا کہ چشتیہ کی کتابوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ فارغ، کیونکہ وہ عام بات تھی، یہ خاص بات ہے. انہوں نے کہا کہ نبی الاسلام کی بارگاہ میں 7 سنابل مقبول ہے، اور اس کے فارسی نسخے بھی ہمارے پاس موجود ہیں. ہم ایک ایک ریفرنس لگائیں گے. 100 سال پرانے نسخے موجود ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے چشتی رسول اللہ. اور اس میں اینڈ پہ بڑی پیاری بات لکھی ہوئی ہے کہ خواجہ نے کہا کہ میں کیا ہوں، میں تو رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. ہائے ہائے. تو ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نیچے کامنٹس کیے ہوئے تھے، اور ایک کمینہ ہی نکلے ہو تو، اپنے نا دا کلمہ پڑھایا، کمینیا، کمینہ ہی نکلے. صحیح کیا ہے اس گل دی میں تائید کرنا، تو واقعی کمینہ غلام نکلے، جھوٹیا. اچھا، وہ اعلیٰ حضرت نے اب اس کتاب کی تعریف کر دی، اس کے اندر چشتی رسول اللہ نکل آیا. اب ان کے پاس کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں ہے. اور سب سے بڑھ کر ان کے جو مولوی آج کل چھوٹے موٹے انہوں نے لانچ کیے ہوئے ہیں، وہ اس مناظرے میں بیٹھے ہوئے ہیں جس میں چشتی رسول اللہ کا یہ دفاع کر رہے ہیں وہابیوں کے سامنے، اور یہ چھوٹو بیٹھ کے کہہ رہا ہے سبحان اللہ. خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. ہائے میں صدقے. واہ 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 واہ. میں نے یہ بھی دعویٰ نہیں کیا تھا کہ زندہ مردہ کر لو، ہوں اس دعوت حق کے آگیا بند باندھنا ممکن نہیں ہے. کیوں؟ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے سارے بابے شاہ ہی کوئی نہیں رسول اللہ کے مقابلے پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب اس کے ساتھ امپلائڈ ہے وہ دوسرا حوالہ، اشرف علی تھانوی رسول اللہ. ہاں، اس کا جواب بھی بریلویوں سے چاہیے. کیسے چپ کیے ہوئے ہیں؟ چشتی رسول اللہ کا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں رہ گیا اشرف علی تھانوی رسول اللہ، تو اس کا جواب دیوبندی خود دیں گے. ہائے میں صدقے، دیوبندی بریلوی بھائی بھائی بن گیا. ہاں، کتنی احتیاط ہو رہی ہے جناب. ابھی تک کافر کہتے تھے ایک دوسرے کو، اب کہہ رہے ہیں ہم جواب بھی نہیں دیں گے. دے گا تو اشرف جلالی جواب دا دسیں گا کہ اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھنے والے مرید کو تسلی دی. خواب میں بھی اس نے پڑھا اور بعد میں بیداری میں بھی پڑھا، اور وہ بھی یہی لیم ایکسکیوز کرتے تھے کہ جی وہ اس کی زبان لڑکھڑا گئی، وہ اپنی ہوش میں تھا. میں نے کہا جی دیوبندیوں کے ساتھ بالکل ایگری کرتا ہوں. میں نے اس مرید کو کچھ نہیں کہا، میں نے بابے کو کہا ہے، بابی کو نہیں کہا. بابے کو جب پتا چلا کہ اس کا مرید خواب میں بھی اور اس کے بعد اٹھنے کے بعد بھی پڑھ رہا ہے، تو بابے کا کام تھا کہ وہ کہتا کہ تو پڑھ لا حول ولا قوت الا باللہ. بابے نے کہا کوئی نہیں، تسلی ہے، اس میں تسلی ہے کہ تیرا پیر اشرف علی تھانوی متبع سنت ہے، اس لیے تو اس کے نام کا کلمہ پڑھ رہا ہے. واہ واہ واہ. کیا شیعان علی مولا علی کے نام کا کلمہ پڑھتے تھے؟ کیا وہ علی رسول اللہ کہتے تھے؟ علی ولی اللہ آپ کہیں کوئی مسئلہ نہیں، ابو بکر ولی اللہ کہیں، عثمان ولی اللہ کہیں، عمر ولی اللہ کہیں. علی رسول اللہ کسی نے کہہ دیا، وہ دار اسلام سے خارج. ظالموں، تم لوگوں نے اپنے بزرگوں کو بچانے کے پیچھے اپنی آخرت برباد کر لی. تو یہ دوسرا حوالہ ہے ان کے اپنے حنفی بھائیوں کا. ہاں، اس کا جواب بھی چاہیے، فتویٰ چاہیے اس کے اوپر. اس طرح نہیں ہوگا کہ اپنی بات کر کے سائڈ پہ.
اور کیسے یہ انہی دو کلموں کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہے ہیں. وہ اشعری تھانوی رسول اللہ کا دفاع کرتے رہے, یہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کرتے رہے. تو یہ میں نے ان کے سامنے امتحان رکھ دیا ہے کہ یہ اب تم نے دونوں باتوں کا جواب مجھے دینا ہے. یہ میں تمہارے کھاتے میں ڈال رہا ہوں. اس کی وجہ یہ کہ تم لوگ سامنے ہی نہیں آ رہے, اب اس پہ بات کرنا ہی چھوڑ گئے ہو. مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. اگرچہ وہ بھی اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں مانتے. اور اگر زندگی میں ایک دفعہ بھی تو نے غور کر لیا, میرا چھوٹا سا ایک کلپ بھی دیکھ لیا, تو تیرے اندر سے آواز نکلے گی کیا کہ نہ میں بابی, نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. جو آج جگہ جگہ آواز بلند ہو رہی ہے, اور اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہے کہ فرقوں کی دکانیں بند. دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. ہاں جی.